بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود سمیع ابراہیم. اور خصوصی طور پر نوجوان صحافی راجہ محسن اعجاز ARY کے لیے کام کرتے ہیں. سپریم کورٹ، فارن آفس، الیکشن کمیشن، بڑی ان کی گہری نظر ہے ان معاملات پر. لنڈن بھی بڑا عرصہ رہ کر آئے ہیں. ذرا سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں، ایک تو بظاہر ہمیں چیزیں اوپری سطح پر نظر آتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو چیزیں کیسے نظر آتی ہیں، ان کی نظر سے سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہ آج نظارے آپ کو دکھانے کی میں کوشش کروں گا. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ بڑے بیزی ہیں اور آج کل تو ویسے بھی میچز ہو رہے ہیں، تو آپ سپورٹس میں بھی آپ کا بڑا مقام ہے، اور آپ جو سپورٹس رپورٹرز ایک ایسوسیشن ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں. لیکن آج یہاں پر ہم بات سپریم کورٹ کی کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب چیف جسٹس ہیں. اس سے پہلے کئی سال تک یہ بحث ہوتی تھی پاکستان میں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. کوئی کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ان سے ایشو نہیں ہے. فیض آباد دھرنا جو کیس تھا اس کا جو فیصلہ آیا تو اس کے بعد قاضی صاحب نے خود یہ بات کہی کہ سزا دی گئی ہے اس چیز کی. اب چیف جسٹس ہیں، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کیسے اسے بیان کریں؟ سمیع صاحب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی ایشو نہیں، اور اسی طرح دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی ایشو نہیں ہے. بڑے پلیزنٹ قسم کے جو ہے وہ ہونے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بھی ایسے ہی بالکل، یہ چاہیے. اور ملک کے یہ لیے تو اچھا ہے. دیکھیں، اب بعض اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ کچھ آپ کے دوست، کچھ آپ کے لوگ جان کے آپ کی برانڈنگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ آپ ہوتے کچھ اور ہیں اور آپ کو کچھ اور بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اب مطلب اگر کوئی لیکن چیز پاپولر ہونے کے لیے اگر اینٹائی ہاں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، بات سے میں آپ اس ہوتے ہیں تو چیز وہ کی کر لیں، انتہائی پرو شدید مذمت اسٹیبلشمنٹ بھی سے کرتا بات ہوں، ہوتے ہیں تو وہ کر لیں. انتہائی مذمت بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے آپ ایک معزز ادارے کو ویسے ہی جو ہے برائے نام آپ مخالفت مول لے کے تو اپنی برانڈنگ کریں. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالات ہیں، ایک تو دیکھیں آپ برانڈنگ کرتے رہے اس برانڈنگ کا کوئی اس لیے وہ نہیں ہے کہ آپ جو وہ لائیو ٹرانسمیشن چلی نا کورٹ ہیئرنگ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں، اس میں اب جس کی جو بھی برانڈنگ تھی وہ برانڈنگ پر ہی رہ گئی. وہ جب خود ہی ساروں نے یعنی ہر اپنا آپ بندہ اصل بتا دیا کہ جی نہیں، اصل میں یہ ہوں. میں یہ ہوں، برانڈنگ شرانڈنگ پھر نہیں رہتی نا. وہ میں لوگوں کو قصہ کوئی سناتا رہوں آپ کے بارے میں کہ سمیع صاحب ایسے ہیں تو سمیع صاحب ویسے ہیں، تو سمیع صاحب نے اسپائکس بنائے ہوئے ہیں، تو سمیع صاحب جو ہے وہ بڑی فرینچ رکھی ہے. سمیع صاحب کو لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں سمیع صاحب کے کدھر اسپائکس ہیں، چٹے بال ہیں چٹے وڈے بال نے، انہوں نے فرینچ نہیں رکھی. تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے خود دیکھ لیا، لہٰذا وہ برانڈنگ کرنا میرا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ وہ ایسے ہیں نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. اب سوال یہ کہ سپریم کورٹ کیسے چل رہی ہے. سپریم کورٹ اب ایسے چل رہی ہے کہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت کیسے چل رہی ہے. میرٹ پہ بینچز بن رہے ہیں. کہاں میرٹ پہ بن رہے ہیں سمیع صاحب؟ آپ نے پچھلا جو آخری ہفتہ جو گزرا ہے، چلیں اسی کی اگزامپل لے لیتے ہیں. مستقبل کے تین چیف جسٹس صاحبان ایک ہی بینچ میں ہیں. جسٹس اعجاز صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، جسٹس منیب صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، باقی ایک اور آنے والے چیف جسٹس اسی بینچ کا حصہ ہیں. اسی طرح باقی جو دوسرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، جو آئین کی بالادستی والے جو ججز ہیں، ان کو ہر بینچ میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر ان کو بینچ کی سربراہی بڑا کم دیکھا ہے کہ دی گئی ہے. یہی الزام لگتا تھا پچھلے دور میں، پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور میں. ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے. ہاں لیکن ایک لحاظ سے یہ دور مختلف ہے. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ کسی جج کے خلاف اس دور میں انتقامی کارروائی کا، آپ کیا وہ اردو میں مناسب لفظ ہوگا اس کا، شائبہ تک، یعنی کوئی ہنٹ نہیں تھا ایسا نظر، ایسی چیز انتقامی کارروائی نظر نہیں آتی قاضی تھی. فائز عیسیٰ نے کئی دفعہ مس کنڈکٹ بھی جو کچھ لوگوں کی نظر میں تھا، لیکن وہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو درگزر دیکھیے کیا. عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن میں اس کرٹیسزم کو اس لیے مسترد کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں صدر بھی رہا پریس سپریم ایسوسی ایشن کورٹ آف سپریم کورٹ رپورٹرز کا. پریس بڑا قریب ایسوسیشن سے میں نے یہ سارا بڑا پروسیس قریب سے آپ دیکھا. نے.
اور مختلف اوقات مختلف ایشوز پہ رابطے بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے اینٹری کے ایشوز، وہ صحافیوں کے مطلب مختلف ایونٹس پہ ان کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں بنتا تھا. اس کے اوپر ایک کسی دن الگ رکھیں گے. یہ کہتی تھی کہ جی ہمارے خلاف فیصلے ہیں. نون لیگ تو آپ دیکھیں نا، نون لیگ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر بھی انہوں نے جلسے کر کے تقریریں کی. اجاز الحسن کو بھی برا کہتے ہیں، منیب اختر صاحب کو بھی برا کہتے ہیں، صاحب کو نشانہ بنایا، ثاقب نثار صاحب کو بھی نشانہ بنایا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور آصف سعید خان کھوسا کو بھی نشانہ بنایا. وجہ ایک ہی ہے، ان ساروں میں ایک چیز کامن نہ ہے. مسلم لیگ نون کی ایک چیز کامن ہے سمیع صاحب، بتائیں کیا؟ کہ انہوں نے کسی نہ کسی وقت میں فیصلے دیے ان کے خلاف، یا ان کے خلاف نہ کہیں، میرٹ پر فیصلے دیے. حالانکہ جس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے نو کانفیڈنس موشن والا وہ فیصلہ دیا تھا قاسم سوری والا، اس کے نتیجے میں 16 ماہ والی عظیم حکومت وجود میں آئی تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ انہی ججز کے خلاف کہ وہ چاہتے تھے کہ بس ہمارے لیے ہی وہ ہوتا رہے. اچھا اس میں ایک ایسا ہو نہیں اگر سکتا. میں آپ کو ایک مثال دوں، مجھے بتائیے گا، نواز شریف صاحب کے جو ہماری مسلح افواج کے سربراہان ہیں، ان سے ان کا بہت جلدی اختلاف ہوتا رہا. آصف نواز جوا کو دیکھ لیں، وحید کاکڑ صاحب کو دیکھ لیں، جہانگیر کرامت صاحب کو دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں، سب کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا. پھر ادھر آ جائیں عدالت میں، ثاقب نثار صاحب سے اختلاف، آصف سعید خان کھوسا سے اختلاف، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو گلزار صاحب ہیں ان سے ان کا اختلاف، ابھی عمر عطا بندیال صاحب سے ان کا اختلاف. اب شاید جو جس طرح اسٹیبلشمنٹ سے اب بڑے اچھے تعلقات ہیں، ادھر جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے ساتھ بھی ختم اگر مجھے کریں، ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو گاڑی ہے اس کے پہیے ٹھیک ہیں اور وہ صحیح سپیڈ میں جائے گی. نہیں سمیع صاحب، میں تو پہلے چیز تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے پہ، پروپیگنڈا کرنے پہ اداروں کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. یا تو پھر لوگوں کو وہ یہ بتائیں کہ انہیں اقتدار چاہیے تھا، وہ اس لیے اپنے اداروں کو پر کرٹیسزم کرتے رہے. انہیں اپنی ذات، اپنا اقتدار، اپنی سیاست عزیز تھی، وہ یا تو عوام سے معافی مانگے. باقی اب لوگ عقل مند ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. نواز شریف صاحب صرف ان کی سٹرگل جو تھی نا، وہ کوئی فیصل مسجد کا امام بننے کے لیے تو نہیں تھی نا. یہ جو ان کی سٹرگل تھی یہی کہ اب وہ یقین ہے. کل میں اسحاق ڈار صاحب کے ایک انٹرویو سن رہا، اس میں وہ اینکر ان سے سوال کرتی ہیں مہر بخاری صاحبہ کہ جی آپ کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف. اگر نواز شریف نہیں ہوتے پھر کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں نواز شریف. انہوں نے کہا دیکھیں وہ عدالتوں میں معاملات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ سپوز بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک منٹ کے لیے کر لینا کہ عدالتوں سے ریلیف آپ کو نہیں ملا، یہ ٹائملی نہیں ملتا، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نواز شریف 4 دفعہ. آپ دیکھ سکتے ہیں 4 دفعہ کہا نواز شریف. اب ہر جج تو ایسا فیصلہ نہیں دے سکتا، ہر جج آپ کی ان توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا. خواجہ عامر فاروق صاحب تو اتر رہے ہیں، قاضی فائز صاحب بھی اتر رہے ہیں. دیکھیں وہ اب ایکسیپشنز ہیں، وہ سب تو ایسے نہیں نہ ہو سکتے. جن کے پاس کمانڈ ہے وہ تو دے رہے ہیں ریلیف. دیکھیں وہ تو بھلے ہو سکتا ہے قانون میں ہی بنتا ہوگا، اب یہ غیر قانونی کام تو نہیں کر سکتے. ہاں نہیں بالکل نہیں، غیر قانونی کام تو پاکستان میں تو ہوا ہی نہیں ہے کبھی. یہ تو دیکھیں غیر قانونی کام تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں. اچھا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ تصور کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی نگران صوبائی حکومت جج بن جائے گی، اس کی کابینہ، اور وکیل وہاں پر جا کے آرگومنٹ کریں گے بذریعہ ویڈیو لنک، اور پھر وہ سزا معاف ہو جائے گی جو ہائی کورٹ نے دی ہوئی؟ سمیع صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نون لیگ انویسٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب ججز لگائے جاتے ہیں ہائی کورٹس میں، یہ تب بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی ان کے اگین پھر یہی کہوں گا خلاف نہیں، میرٹ پر فیصلہ دے، یہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا. اچھا اب آ جائیے، مجھے یہ بتائیے کہ مظاہر نقوی صاحب کو مل گیا نوٹس، بڑی بات ہو رہی ہے، ہم سب لوگ بھی سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں.
جو نون لیگ کے حامی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دوست سمجھے جانے والے صحافی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی صورت مظاہر نقوی صاحب نہیں بچ سکتے. انہیں پتہ ہوگا نا, انہیں پتہ ہوگا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, قانون کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر وہ یہ دعوے اس طریقے سے کر سکتے ہیں. میں آپ کا وی لاگ سن رہا تھا اس ایشو پہ, میں بلکہ سب سے کہوں گا کہ یہ ایشو آنے والے اب 2 مہینے چلے گا. بیک گراؤنڈ کے لیے سمی صاحب کا وی لاگ سنیں, یہ جو 28 اکتوبر والا ہے, اس میں بڑا ڈیٹیل سمی صاحب آپ نے ایکسپلین کیا. اب خیر ہم اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. مظاہر نقوی صاحب نے جو آپ سی سی پی او ڈوگر صاحب والے کیس میں وہ نوٹ لکھا, وہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چلیں خیر جو ہونا تھا ہو گیا. ایک اوپینین کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس نے معاملہ بھیج دیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو, جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے. کئی مہینے گزر گئے, انہوں نے اوپینین نہیں دیا, دبا لیا. اوپینین کب آیا؟ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بن گئے. بالحاظ عہدہ بالکل ایسے ہی ہے. ایسے میں ان کی طرف سے اوپینین بھجوائے جانا, اور اوپینین جس دن سپریم جوڈیشل کونسل کے پہلے ہی اجلاس میں نوٹس نہیں, نوٹس شو کاز نوٹس, یعنی آپ نے 2 مراحل جمپ کر دیے. اسپیشل ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سردار طارق اس میں نقصان مظاہر نقوی صاحب کا نہیں ہے, اس میں نقصان عدلیہ کا ہے, آپ کے نظام انصاف کا ہے. نظام ہے آپ جس طرح کا ٹوٹا پھوٹا اس سے پہلے تو دیکھیں آپ 129ویں نمبر پہ تو تھے نا. آپ دیکھیں, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ 11 ممالک 129 پہ تھے آپ آؤٹ آف 140, یعنی آپ 11 لوگ آپ سے نیچے تھے. اب تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں, اسی طرح بس پیچھے اکیلے ہی, میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, بس آخری نمبر پہ. نہیں تو اس ٹوٹے پھوٹے نظام کو رکھ کے کیا کرنا ہے سمی صاحب؟ اس کی اصلاح نہیں ضروری؟ اس کی اصلاح کوئی بڑی سرجری, کوئی میجر سرجری. آپ اس سے پہلے ہم اکثر سنتے تھے, ٹرمز استعمال ہوتی تھی, ہم خیال ججز, جوڈیشل پالیٹکس, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا, لیکن اس طرح کی انتقامی کارروائی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس طرح کی انتقامی کارروائی, اس طریقے سے بدنیتی پر جو ہے وہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہوا تھا کہ مطلب اتنا واضح طور پر نظر آئے کہ آپ کسی چیز میں بدنیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اوپینین بٹھائے رکھنا اور پھر اس کو ایک مخصوص موقع پر نکال کر اس کا استعمال کرنا. اگر میں یہ سمجھا ہوں صحیح, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی خواہشات ہوتی تھیں لیکن ان کو چھپا لیا جاتا تھا, وہ قانون آئین کی مختلف شکوں کے پیچھے چھپی ہوتی تھی, لیکن ابھی اس قدر بلیٹنٹلی نیکڈلی ہو رہا ہے کہ اب وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ جو ہے وہ اب مطلب اب کیسے کوئی اس نظام پر کوئی اب یقین کیسے کرے گا؟ مطلب جہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز تک محفوظ نہیں ہیں, وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بن جاتے ہیں, تو وہاں پہ تو پھر باقی آپ کے سامنے ہی ہیں حالات. نہیں تو اس ساری صورتحال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ کو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپوز کریں مظاہر علی نقوی صاحب کو نکال دیا, اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگلا نشانہ کون ہے؟ دیکھیں سب کی باری آئے گی, باری سب کی آئے گی, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھیں کہ آپ بینچز کی کمپوزیشن آج وہ نیب کیس لگا, نیب ترمیم, جس میں یہ سارے بڑے بڑے جو پولیٹیشین اربوں خربوں کی آپ کو پتہ ہے مقدمات میں جنہوں نے ریلیف لیے, وہ نیب ترمیم کا عدم قرار دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 1400 ارب روپے ان ترامیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسہ ہے, اب بینچ بن گئے. میں سوال آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں سمی صاحب, بینچ کی کمپوزیشن دیکھیں اور بتائیں فیصلہ کیا ہوگا. میں بتا دوں, بتا دیں پلیز. نیب ترمیم بحال ہو جائیں گی, نیب ترمیم یعنی بحال ہو جائیں گی. دیکھیں پہلے تو ہیئرنگ پہ پتہ چلتا ہوتا تھا. سوال ہے میرا آپ سے, نیب ترمیم تو بحال ہو گئی, لیکن وہ جو مال کھایا گیا, وہ جو قومی خزانے کو نقصان ہوا, اس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ ججز سب خاموش رہیں گے؟ ٹھیک ہے کھانے دیں انہیں, پارلیمنٹ سپریم ہے بقول, میں نے کہا نمائندہ پارلیمنٹ سپریم ہے نا, نمائندہ بنیں گے, یا یہ لوٹوں کی پارلیمنٹ, یا یہ بکاؤ مال کی پارلیمنٹ. اس والی کی بات ہو رہی ہے, اس والی کی, یہ جو ابھی وہ راجہ ریاض والی جو تھی,
اس کی بات ہو یار اس میں دیکھیں لوٹے تھے, اس میں وفاداریاں بیچنے والے لوگ تھے, یہ بات اور یہ بات طے ہو چکی, سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے اکٹھا کیا تھا, ہم خود اکٹھے نہیں ہوئے تھے. کل خورشید شاہ صاحب نے بھی معافی وہ مانگی معافی ہے, مانگ رہے ہاتھ ہیں, جوڑ کے ڈان نیوز کے پروگرام میں معافی مانگی ہے انہوں نے. یہ سارے معافی مانگیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سارے معافی مانگیں گے. اور یہ جو سارے آئین کے اور جمہوریت کے بڑے چیمپئن, جعلی چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا. ایک سیکنڈ ذرا رک جائیے, ہم آپ ذرا کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو خورشید شاہ صاحب کی معافی ہے یہ بھی مکر و فریب پر مبنی معافی ہے؟ اس میں تو یہ پھر زرداری صاحب کی نواز شریف سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں, آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, اور ابھی سوٹ کرتا ہے تو معافی مانگ لیں گے, سوٹ کرتا ہے تو اکٹھے مل جائیں گے, اگر مناسب ہے ان کو فائدہ ہے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. سنی صاحب, پاکستان کے ان حالات کے ذمہ دار یہ دو خاندان ہیں. یہ دو خاندانوں میں نے سیاسی جماعت نہیں سمجھتا, سیاسی جماعت ہے. آپ نے امیر مقام صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں انہیں گاڑی سے اتارا جا رہا ہے, دیکھیے آپ نے, وائرل ہے بڑی وہ, دیکھیے. یہ سیاسی جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا. یہ تو آپ کہہ لیں کہ شاہی خاندان ٹائپ ایک نظام ہے. وہ شاہی خاندان کے لوگ آئیں گے, نواز شریف صاحب آئیں گے, شہباز صاحب آئیں گے, حمزہ صاحب آئیں گے, مریم صاحب آئیں گی, بھٹو صاحب آئیں گے, بینظیر صاحب آئیں گی, زرداری صاحب آئیں گے, بلاول صاحب آئیں گے, وہ چودھری محمود صاحب آئیں گے. ایک سلسلہ ہے, یہ سلسلہ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, لیکن یہ دو خاندان ہیں, اور یہ دو خاندان ان حالات کے ذمہ دار ہیں. ان کی جو لڑائی ہے وہ نورا کشتی ہے. وہ ان کی میں سپریم کورٹ پہ آنا چاہتا ہوں, ذرا بھی ان خاندانوں کو چھوڑ دیں. نیب ترامیم بحال ہو جاتی ہیں, وہ جو 1400 ارب روپے کے کیسز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے, کوئی اس میں نہیں ہوگا. میں بہت سارے کیسز میں گیا ہوں, اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں بھی گیا ہوں, مجھے ریلیف بھی دیا انہوں نے جب ہم پر مقدمے تھے. ایک سوال اٹھاتے ہیں بہت سارے ججز کہ پارلیمان میں جو لوگ ہیں ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو پالیسی اگر آپ بناتے ہیں, غلط بناتے ہیں, اس معاملے میں ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی انڈیویجول لا بریک کرتا ہے, قتل کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, کہیں جھوٹی ریپرزنٹیشن دیتا ہے, عوام کے جو پیسے ہیں ان کا غبن کرتا ہے, تو اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کیسے کرے گی؟ یہ کرپشن کے کیسز بھی کہتے ہیں پارلیمان فیصلہ کرے گی, تو عدالتیں پھر بند کر دیں. سمیع صاحب, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بند ہی سمجھیں ان کو آپ. اس وقت تو جو چیزیں چل رہی ہیں نا, مجھے ایک چیز, اس سے بھی میں آپ کے اس سوال کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی, وہ یہ کہ ایک بندہ ہے, اس نے چوری کی ہے یا اس نے کوئی کرائم کیا ہے, وہ خود کیسے اسی چوری سے متعلقہ ایک قانون بنا کے کہہ سکتا ہے کہ جی آج کے بعد یہ قانون ہے, اس کے تحت آپ نے میرے سے ڈیل کرنا ہے. وہ تو عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ قانون سازی ان کا حق ہے, لیکن آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی نہیں ہوتی, لیکن یہ ججز اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں, نیب ترمیم کے اس فیصلے میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے یہ پرسن اسپیسیفک ہونے کی بنیاد پر ہی تو سنا ہے فاروق نائک صاحب نے پورا بیٹھ کے کیسز کی لسٹ سامنے رکھ کے تو اس کو ڈکٹیٹ کروایا ہے, اس کو تحریر کروایا, اس کا مسودہ بنا ہے, تو یہ سارے اس کے بینیفیشری ہیں. ایگزیکٹلی. پاکستان میں یہ چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی. دیکھیں, آپ کو یہاں پہ ریفارمز چاہیے, اور یہ جو ٹوٹا پھوٹا نظام, مطلب انصاف کا نظام جو کسی تھوڑا بہت چل رہا تھا نا, یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں چیزیں ہوئی ہیں نا, خاص کر کے پچھلے 2 ہفتے میں, تو خاص کر کے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد تو ایک نیکسٹ لیول ہو گیا چیزوں کا. وہ ہر بندہ ہی حیران ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آتے ہیں, پہلے کہتے ہیں جی ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ آئیں گے, چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ 90 دنوں میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے, آپ اپنی پرے جو ہے اس کو تبدیل کریں. عابد زبیری صاحب سے کہتے ہیں, تو 90 دن میں اگر انتخاب نہیں ہو سکتے تو آئین کی تو وائلیشن ہے. اور چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتا, آئین کو مانتا ہوں. تو فیصلے سپریم کورٹ تو آئین کے مطابق ہی کرتی ہے. 90 دن میں الیکشن کون, آپ کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن آئین کہتا ہے. آئین کا کون سا آرٹیکل ہے؟ صاحب تو نہیں مانتے. 224(2) سب کلاس 2, اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن 90 دن میں کروانا ہے. الیکشن 90 دن میں کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کے ذمہ داران بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, نوٹس لکھے جاتے رہے وہاں پہ.
ایک کے بعد ایک ایک نوٹ کے بعد بڑی ایک ترتیب سے نوٹ آیا، ترتیب سے آ رہا ہے، ایک سیٹ پیٹرن ایک ہمیں لگ رہا تھا پریما فشی، ایک لگ رہا تھا کہ کوئی مبینہ گٹھ جوڑ ہے. میں ورڈ مبینہ اس لیے یوز کر رہا ہوں، مجھ میں ہمت سخت نہیں ہے کہ میں یہ توہین عدالت اور اس میں جیل میں جاؤں، اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں مبینہ. بالکل ایسے ہی ہے سمیع صاحب. یہ تو اب آپ دیکھیں کہ نوٹس جس طریقے سے آتے تھے، ہم لوگ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، ایک نوٹ آتا ہے، اس کے لیے اوپر ٹاک شوز ہو گئے، 2 دن اس کے اوپر صحیح ہو گیا، تو تیسرے چوتھے دن پھر ایک اور آ گیا، پھر اور آ گیا. انہوں نے کہا جی ہم وہ نوٹس مانتے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کا وہ لکھا ہوا ہے، ججمنٹ اس کو نہیں مانتے. سپریم کورٹ خود لکھ رہی ہے کہ بھائی اتنی ریشو سے یہ جج آرڈر ہے. یہ ثاقب نثار، آصف سعید خان کھوسا، گلزار، عمر عطا بندیال، ان کو کٹہرے میں لائیں گے کون؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ کس وجہ سے؟ بیکاز مجھے تو یہی پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے سب نے میرے ساتھ برا کیا اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مبینہ طور پر. اچھا دیکھیں، رپورٹڈلی، میرے سامنے یہ بات نہیں ہوئی. دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ریاست پاکستان ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. کسی کی ذاتی وہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میرے ساتھ وہ ہوا. تو دیکھیں آپ کے ساتھ اگر ہوا ہے تو آپ نظام کو بہتر کریں کہ مستقبل میں کسی کے ساتھ نہ ہو. لیکن وہ جو مدح سرائی کرنے والے بہت سارے ہمارے کولیگ جو شام میں جاتے ہوں گے، چیمبر میں بھی چلے گئے تھے، گھر بھی جاتے ہوں گے، وہ جو کان بھرتے ہیں وہ اس چیز سے کیسے جان چھٹے گی؟ سبھی صاحب آپ کسی بھی اگر اس طرح کی بڑی شخصیت ہے نا، وہ بھی چیف جسٹس، قاضی اعلیٰ، سب سے بڑے قاضی، کسی بھی آپ اگر بڑے بادشاہ کی، جب سے یہ انسانیت کی تاریخ شروع ہوئی ہے تو جو یہ اس طرح کے مشیر ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. یہاں پر مجھے نہیں پتا ان کے مشیر کون ہیں، کیسے مشورے انہیں دیتے ہوں گے، یہ ایٹ لیسٹ جن لوگوں کی وہ بات سنتے ہیں. اچھا ایک سوال کا جواب دیں مجھے یہ بتائیے، آپ روزانہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس سب چوائس ہو جیسی سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہے، آپ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کو ترجیح دیں گے یا آپ چاہیں گے کہ آپ سپورٹس میں چلے جائیں، فارن آفس چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، اس وقت جو ہے میں موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں کرنا چاہوں گا. خبر نہیں ہے کوئی؟ نہیں خبر تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کیا آنے ہیں؟ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ ایک کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے پتہ ہے، مطلب لوگ کا بینچوں کی کمپوزیشن تو دور کی بات، اب تو پٹیشن فائل ہوتی ہے تو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے. تو ایسے میں جب اس حد تک چیزیں خراب ہو جائیں تو پھر گنجائش میرے خیال میں آپ کو خود ہی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کم از کم، میں سمیع صاحب کچھ عرصے کے بعد یہ کہہ سکوں گا یار جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو میں کنارہ کش ہو گیا تھا. کیونکہ ظاہر اگر آپ اس کو رپورٹ کریں گے تو آپ بھی پکڑے جائیں گے. نہیں رپورٹ آپ ظاہر ہے وہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طریقے سے ہو رہی ہیں میرے خیال میں ایسے نہیں ہونی چاہیے تھیں. بہتر مطلب ہر بندہ توقع کر رہا تھا کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، کچھ بہتری کی کوشش کی جائے گی، لیکن جس طریقے سے آپ انتقام کی بو آ رہی ہے، ریونج کی بو آ رہی ہے سخت، اور ایک مخصوص طبقے کو مسلط کرنے کی خواہش، اس کا ہمیں اظہار بار بار نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے ریمارک سنے ہوں گے چودھری پرویز الہی کے کیس میں، اسد کیسر کے کیس میں. عدالتیں جو مطلب اب آپ کو پہلے ہی یعنی فری لائسنس دے رہے ہیں. آپ اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں نا، پولیٹیکل کیس ایک ہی جج کے پاس کیوں لگ رہے ہیں، ایک ہی بینچ کے پاس جا بس. اب بہت ساری باتیں ہیں جو شاید ابھی کرنے والی نہیں ہیں سمیع صاحب، کچھ جو ہو سکتی تھی وہ ہم نے. راجہ محسن اعجاز، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم یہ سیریز اپنی جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.